آپ مجھے بتائیں آپ کا تجربہ یہ کیا کہتا ہے کہ جو 23 اگست کی رات کو ہوا احسن شاہ کے ساتھ وہاں کیا ہوا؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے خلاف کچھ خاص ثبوت نہیں نکال سکے تو انہوں نے کہا اس کو دوبارہ معاشرے میں چھوڑیں گے. میں آپ کو 2-3 باتیں چل رہی ہیں. کراچی اور لاہور 2 ایسے شہر ہیں کرائمز کے اعتبار سے. کراچی میں مختلف طرح کا کرائم بھی ہے، بہت جدید ہے، لیکن ہمارے ہاں 2-3 چیزیں مماثلت ہے. یہ بڑی پرانی کہانی ہے کہ ہم ملزم کو شناخت کے لیے لے جا رہے تھے، برامدگی کے لیے لے جا رہے تھے، فلاں جگہ پہ جا رہے تھے، اس کے ساتھی آئے نامعلوم آ گئے اور کچھ نہ کچھ نامعلوم. اس میں انہوں نے فرق ڈالا ہے، بھائی ڈال دیا کہ بھائی سید علی رضا ڈال دیا کہ رضا شاہ آیا ہے اور وہ احسن شاہ کو چھوڑنے کے لیے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ احسن شاہ کو اتنا احمق ہے سگا بھائی، چھڑوانے اس کو آئے گا اور گولی بھی اسی کو مارے گا. نہیں وہ تو ہم نے جتنی بھی دیکھا ہے یہ کراچی میں بھی ہے. ہاں ایک تو کیسا دکھا رہے ہیں کہ ایک تو بیوقوف اور دلیری دکھا رہے ہیں اس کی کہ وہ آگے سی آئی اے پہ حملہ کر رہا ہے، اور بیوقوف اتنا کہ اپنے بھائی کو مار کے وہاں سے نکل گیا. ایک تو یہ ہوگی، یہ تو کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی. دوسرا یہ کہ جس ڈکیتی میں اس کو لے کے جایا گیا بہت سے احباب نے اس ڈکیتی کے مدعی کو رابطہ کیا. اس نے کہا یہ تو میرا ملزم ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میری 33,000 کی ڈکیتی تھی اور یہ تو قتل کے. میں ٹپس پہ آپ کو 50 کیسز کم از کم دکھا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 50 کیسز بتا سکتا ہوں جن میں سے پولیس نے کہا کہ یہ فلاں قتل کا فلاں ڈکیتی کا ملزم تھا، ہم نے مار دیا. بعد میں جنون لوگ پکڑے گئے، انہوں نے کہا جناب یہ تو کیس ہم نے کیا تھا، یہ ذمہ دار تو ہم ہیں، آپ پہلے کسی کو مار چکے ہیں. وہ فائلیں دب جاتی ہیں. کراچی میں حاجی جو چودھری اسلم تھا، چودھری اسلم جی راون وار، ذیشان اصغر، ان کے سارے کیس اٹھا لیں جتنے انڈائریکٹ. ایک تو ڈائریکٹ پولیس مقابلہ نا، گولی ماری آپ نے مار دیا، یہ ڈائریکٹ ہے. انڈائریکٹ مقابلہ ہے کہ ملزم چھڑانے آئے، برامدگی میں جا رہے تھے، نشاندہی کے لیے راستے میں آ گئے چھڑانے کے لیے. یہ بھی کہانی ہے، روایتی کہانی پولیس کی. سندھ اور پنجاب میں ایسا ہی ہے، کراچی لاہور میں بالخصوص. وہ سارے کیس اٹھا لیں، کراچی کے سارے لاہور کے اٹھا لیں. مجھے بتائیں جو 70s میں مقابلے ہوئے ہو ان میں بھی یہ روایت درج کی گئی، وہ بھی ایف آئی آر ہے. وہ ملزم کیوں نہیں پکڑے گئے جو چھڑوانے آتے ہیں؟ وہ کسی ایک کے پکڑ لیں آپ. 50 تو صرف میں 2 سال کے آپ کو بتا دوں گا. اچھا مجھے نعیم صاحب ایک بات بتائیں. اب آپ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ احسن شاہ کی سپاری دی جا چکی تھی اور اس لیے اس کی ضمانت کو لیٹ کیا جا رہا تھا کہ جتنی دیر اندر رہے گا محفوظ رہے گا، اور پھر سی آئی اے خود ہی اس کو لے کے آتی ہے اور جس طرح سے مبینہ پولیس مقابلہ ہوتا ہے جس کی کوئی کڑی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کہاں سے آ گیا، اس کو کیسے پتہ لگا کہ سی آئی اے کہاں لے کے آ رہی ہے، جو مدعی تھا اس ایف آئی آر کا ڈکیتی کی وہ کہاں تھا، اور یہ قتل کے الزام میں اندر تھا اور وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے خود اس نے بتا دیا جی میں نے ڈکیتی بھی کی ہوئی ہے. مطلب اس کی کوئی کڑی سمجھ نہیں آ رہی. پولیس نے ایک ایویڈنس دی ہے، ایک ایویڈنس کہ جیل میں جو سرکاری ٹیلی فون نصب ہیں ان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. ان کی ریکارڈنگ میں 2 باتیں سامنے آئی ہیں. پہلی بات یہ آئی ہے کہ احسن شاہ اپنی بیوی، اس میں کوئی احساس ندامت یا ریگریٹ نہیں تھا، وہ آگے کی پلاننگ کر رہا تھا. 3 دوستوں کو، پہلا جو اس میں لکھا ہے 3 دوستوں کو اور ایک اس کی بیوہ جو ہے ان کو فون کرتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، وہ ریکارڈنگ ہے. دوسرا وہ باہر جن لوگوں کو 3 دوستوں کو فون کرتا ہے ان کو یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ایک جیل میں گروہ بنا لیا ہے، ایک نیٹ ورک ہے جیل کے اندر جو شکیل بٹ فلاں 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 کو مار دے گا. اس میں محمد علی بٹ کا نام لیتا ہے، شکیل بٹ کا نام لیتا ہے، فلاں کا لیتا ہے. اس کی ایف آئی آر بھی درج کرائی انہوں نے. وہ شکیل بٹ نے وہ جو وائرل آڈیو کی تو کرا دی. ہاں کہ جی یہ 2 باتیں پولیس نے ایویڈنس کے طور پہ پیش کی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پہلی بات تو بالاج کا افسوسناک سانحہ ہے اس چوتھی نسل میں اتنے بڑے خانوادے کا ایک نوجوان قتل کرنا، اور بے گناہ تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، اور دشمن اتنا خوبصورت انسان تھا، لوگوں کی مدد کر رہا تھا، ہمدردی رکھتا تھا. نہیں اپنی خاندانی روایات سے ہٹ کے کام کر رہا تھا شریفانہ انداز میں. بہت کمزور تفتیش ہوئی ہے اور یہ کمزور تفتیش تھی جس کے نتیجے میں احسن شاہ مارا گیا. اگر تفتیش مضبوط ہوتی، پراسیکیوشن میں جاتی، پراسیکیوشن چالان پراپر کرتا اور عدالت میں پیش کرتا، عدالت کو سزا دے دیتی، بڑا آسان تھا. لیکن ہو نہیں پا رہا تھا. جن لوگوں کا پرپس تھا، دیکھیں عجیب ڈائلما ہے کہ قاتل کے لوگ بچنے کے لیے، دفاع کے لیے اپنے پیسے دیں گے اور مقتول کے لوگ کیس صحیح کرنے کو پیسے دیں گے. مقتول کا بھی اخراجات کم نہیں ہے اس میں، یہ بات اب ذہن رکھیے گا. جو مقتول مدعی فریق ہے
اس کو بھی اتنا خرچنا پڑ رہا ہے عدالتوں میں, جیلوں میں. یہ آپ پولیس کہہ رہے ہیں. آپ ابھی ایک میرا خیال ہے ایک چیز سمجھانا چاہ رہے تھے جس میں ایک بتا رہے تھے کہ دو چیزیں, ایک تو یہ چیز تھی کہ بلاج کا قتل تھا اس پہ, اور دوسری شاید اس طرح کی آڈیوز تھی کہ اس کا پھر مطلب کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بڑا مشکل معاملات ہیں, یا کیا آپ بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں, سب سے اہم بات یہ ہے کہ بالاج کو جو مارا گیا اس کی ایف آئی آر آپ نے اسی روایتی انداز کی درج کی جس طرح احسن شاہ کو مارنے کا روایتی کہانی گھڑی آپ نے. اچھا, کہ آپ نے ان کے مخالف گھڑے پہ ڈال دیا, مخالف پہ ڈال دیا. آپ اس کی انکوائری کرائیں کسی ایسی ٹیم سے جو کرائم اگینسٹ پرسنس کی مہارت رکھتی ہو. بھلے پرانے تفتیشی تھے, احمد خان چدڑ, چودھری مسعود عزیز. مطلب کیا تفتیش کیا کرتے تھے؟ کیا تفتیش کرتے تھے چدڑ صاحب نے جو ہے وہ اپنا دفتر جو ہے اس کو آپ اپنے اسٹوڈیو ڈبل کر لیں, ان کی یہاں چیئر تھی جہاں میں بیٹھا ہوں اور گیٹ سے اس کو ڈبل کر لیں, آگے تھا تو وہاں سے چلتا بندہ تھک جاتا تھا, خاص کر سیڑھی چڑھ کے اوپر جائیں, لفٹ تو تھی نہیں وہاں کہ لوگ سنگھ تھانے میں, وہاں سے چل کے آئے واپس تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے آدھے بھف جاتے. میں نے چوہی صاحب سے کہا, میں کہا چوہی صاحب آپ کے پاس آنا تو ایک جوئے شیر لانا. کہتے کیوں؟ میں کہا ایک تو وہاں دفتر آپ کا کہاں دروازہ ہے اور یہاں تک بیٹھتے تھے تھک جاتا ہے. کہتے بس یہ پرپزلی ہے. میں نے کہا کیا؟ اب تفتیشی اینگل دیکھیں. میں نے کہا کیسے پرپزلی؟ کہتے یار میرے جو ملازم ہے نا ماتحت, وہ کسی کو پکڑ یہ بڑا کرائم تفتیش کرتا تھا, انہیں گریبان سے پکڑ کے لاتے ہیں, گھسیٹ رہے ہوتے ہیں ہزار بند سے پکڑ کے گھسیٹ کے لاتے ہیں, تو جب وہ وہاں سے انٹر ہوتے ہیں نا اور میرے تک پہنچتے ہیں, میں غور سے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہوں اور مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جرم کر کے آ رہا ہے, بے قصور کو پکڑ کے لا رہا ہے. کیا بات ہے, کیا یہ دیکھیں کیا یہ تھی تفتیش. اچھا مجھے یہاں پہ ایک چیز بتائیں کہ احسن شاہ کے حوالے سے آپ کو کیا کیا چیزیں پتہ چلی, کیونکہ بہت سے لوگ اس کے لیے اب ان کے دل میں ایک ہمدردی بھی آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ حق مارا گیا تو غلط کیا, اور ماورا عدالت تو چیزیں ہونی نہیں چاہیے, جس کو بھائی ہم بھی بالکل سپورٹ نہیں کرتے. ماورا عدالت کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر لوگ کہتے ہیں کہ عدالتیں کمزور ہیں تو بھائی اس کو مضبوط کریں, وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ٹھیک انویسٹیگیشن کر کے لے کے جائیں. عدالت نے تو فیصلہ سنانا ہے نا, انویسٹیگیشن تو پولیس نہیں کرنی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ماورا عدالت جو ہوا وہ تو بالکل غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. بلاج کا مرڈر ہوا بالکل غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. احسن شاہ کا کتنا رول تھا, کیا واقعی اس نے مخبری دی تھی؟ کیونکہ جب آڈیو کال آئی تو ایسے لگا کہ جیسے کہ وہ بالکل وہ نارمل میں ہے اور بالکل اس کو کوئی چیز کا, کیونکہ اگر آپ پہ نہ حق اپنے دوست کا قتل پڑا ہوتا اور اتنی تھو ہو رہی ہوتی تو انسان میں پریشانی ہوتی, احساس ندامت ہوتی, اس کی آواز میں وہ گھن گرجنا ہوتی, وہ اپنے آپ کو فنکار نہ کہہ رہا ہوتا, وہ اپنی عوام کو تحفے دینے کی بات نہ کر رہا ہوتا, یا مسز کو یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ جو مجھے ڈرامہ کر کے لے کے آیا اس کو ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا. احسن شاہ کا رول کتنا تھا, اور وہ جو ایویڈنس سے ریکی کے کیا وہ سی آئی اے کے پاس موجود ہیں؟ کچھ نہیں ہے. میں نے سارا پورا کیس فائل جو ہے نا, مثل جسے کہتے ہیں تفتیشی مثل, وہ پوری گو تھرو کی ہے. اس کے ایک ایک ورق گردانی کی ہے, ایک ایک لفظ پڑھا ہے غور سے. کسی جگہ احسن کے کوئی ایڈمیزیبل ایویڈنس جو ہوتی ہے, ایڈمیزیبل ایویڈنس کوئی موجود نہیں ہے. دیکھیں ابیٹمنٹ کیا ہے ضابطۂ فوجداری میں, قانون میں ابیٹمنٹ کیا ہے. ابیٹمنٹ یہ ہے کہ میں یہ الزام لگا رہا ہوں آپ پہ, میں لگا رہا ہوں, مدعی ہوں میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں کہ آپ نے ان کے کہنے پہ ان کو مار دیا, آپ نے فلاں کے کہنے پہ فلاں کو مار دیا. آپ دونوں فلاں کو اکٹھا جو سامنے بٹھائیں گے, یہ بالمشافہ سے کہتے ہیں, بالمشافہ بٹھائیں گے اور بٹھا کے جو الزام لگا رہا ہے وہ ایک الزام علیہ جو ہے وہ کہے گا کہ میں نے کانوں سے سنا, آنکھوں سے دیکھا کہ یہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی جگہ پہ اس کو مار دو. جب تک احسن شاہ کو تیفی بٹ گوگی بٹ کے سامنے نہیں بٹھائیں گے ایویڈنس کولیبریٹ نہیں ہوگی. کیسے ثابت کریں گے؟ احسن شاہ کا جرم ثابت نہیں ہو سکتا تھا. احسن شاہ کا بھی تیفی کا جرم نہیں ثابت ہو سکتا تھا, گوگی کا جرم ثابت نہیں ہو سکتا تھا. اچھا, آپ کی جو بات مجھے سمجھ آئی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احسن کے خلاف کوئی بھی چیز پولیس تفتیش کے دوران ثابت نہیں یہ کر سکے, اور کوئی بھی ان کے ایویڈنس نہیں مل سکا. میری بات سنیں, آپ جو کرمنلز کے ساتھ بیٹھتا ہو, جس نے بلے, ٹیپو اور اس کے بیٹے کے ساتھ وقت اتنا گزارا تھا, وہ اتنا احمق تھا کہ وہ اگر سپاری پکڑ کے مخبری کر کے عمرہ کر کے پاکستان واپس آئے گا, وہ دبئی کیوں نہیں چلا گیا, وہ انگلینڈ کیوں نہیں چلا گیا؟ باقی لوگوں نے پناہ لی تھی نا, اسے کیا تکلیف پڑی تھی؟ یہ تو ٹھیک ہے ہمارا کامل ایمان ہے, اس کو موت گھیر کے لائی ہوگی, چلیں اوکے, یہ تو خدا کا معاملہ ہے نا, وہ خدا جانے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ پاگل تھا احسن شاہ کہ عمرے سے یہاں آتا؟ وہ تو ہے ہی باہر, اس کو نہیں پتا تھا کہ کتنا کیس گرم ہے بالاج کے قتل کا. اور جتنا ہائی پروفائل پرسنالٹی تھی, قریبی لوگوں پہ شک تو ہونا تھا. ہائی پروفائل کیس تھا نا, اس کو
कसमन अल्फन कह रहा हूँ अपने तजर्बे की रोशनी में, उस केस को जिस तरह मुर्गी को हलाल कर दिया गया ना, ज़िबा कर देगा, उस तरह लिया गया है। अगर पुलिस वाले जेन्युइन तफ्तीश करवाते और इस तरह के जो लगड़ बगड़ से लोग थे उनकी बजाय किसी जेन्युइन बंदे को तफ्तीश देते तो वो प्रॉपर चालान तैयार करता। आपने दो काम किए, बलाज का कत्ल का केस फाइल बंद कर दिया, दूसरा किसी नए बलाज का कत्ल का रास्ता हमवार कर दिया। दो काम किए। टीपू तो तीसरा काम, टीपू और तीफी के ख़ानदान में, टीपू और तीफी के ग्रोहों में आपने मजीद रिफ्ट पैदा कर दी, जो कि सुलह की तरफ जा रहे थे, आपने भी बताया। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि एहसन शाह गिरफ्तार होता है, सीए ये बताती है कि इससे पैसे बरामद हो गए। मैंने एक दो लोगों से पूछा कि, और ये बिलाल बच्चू पहलवान से पूछा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एहसन शाह जो है उसको फंसाया गया, तो आप लोगों को सीआईए ने बतौर मुद्दई पार्टी सबूत तो दिखाए होंगे कि एहसन शाह ये देखें इस तरह मुलविस है। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि एहसन शाह के मुलविस होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसके घर से पैसे बरामद हो जाना। अब आपको पता है कि पैसे तो सीआईए कहीं से भी बरामद कर सकता है, मतन तो कुछ भी, ये तो आप ऐसा करें, चले मेरा चैलेंज है, आप मुझे जो सिपाही के पैसे उन्होंने बरामद किए ना सो कॉल्ड, उसका रिकवरी मेमो दिखा दें। चलें, मेरा जो सीआईए के पास मौजूद हो ना, अगर नहीं होगा तो रिकवरी कहाँ हुई? मुझे रिकवरी मेमो दिखा दें, मुझे वो माल खाना, वो खजाना दिखा दें जहाँ वो जमा हुए। सीआईए की ज़ेरे हिरासत, ज़ाहिर बात है उसको गिरफ्तार किया होगा तो मोबाइल भी ले गए होंगे, एक दिन बाद या 2 दिन बाद उसकी बरहना हालत की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, ये भी उसके मोबाइल में से निकली होंगी। आप मुझे बताएं इससे कोई ताल्लुक है कत्ल का बलाज से? नहीं, लेकिन क्या हो रहा था कि जिस शख्स को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाया जा रहा था उसका किरदार और गंदा हो गया, लोगों ने और मजीद लानतान शुरू कर दी कि ये अगर ये कर सकता है तो ये भी किया होगा। अब एक शेर सुने, जो दिलविल के लेने का ढप जानते हैं, जो दिलविल के लेने का ढप जानते हैं, वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। जिसने ये ताना बाना बुना था उसको पता था कि रिकवरी कहाँ शो करनी है, वीडियो वायरल कहाँ से निकालनी है। आपको क्या लगता है? एक मिनट, मैं 2 बातें चैलेंज कर रहा हूं। मुझे आप एहसन शाह के मोबाइल का फोरेंसिक रिपोर्ट दिखा दें।